بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ۔ مدرسہ مریم بنت عمران کے ارکان، ذمہ داران، میں ایک ایک کا نام لوں اس کے بجائے سب کو مخاطب کرتا ہوں۔ یہاں کے معلمین اور معلمات اور عزیز طالبات، یہ آپ سے زیادہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ دینی تعلیم و تعلم، دینی ادارے کے حوالے سے مجھے آپ لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے حاضری کا موقع اور توفیق عنایت فرمائی۔ میں رب العالمین سے دعا کروں گا کہ ہمارا یہ اجتماع خیر و برکت کا باعث ہو اور دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو، اور یہ ہمارا یہ تعلق اور رشتہ، یہ اجتماع در حقیقت دیکھیں تو یہ خود اللہ رب العالمین کے اس انعام کی برکت سے جڑا ہوا ہے جو اس دنیا میں ایک انسان پر سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے، اور وہ نعمت ہے نعمت دین، عقیدہ صحیحہ کا انعام۔ اور یہ احسان جو اس دنیا میں علی الاطلاق کوئی بھی نعمت، کوئی بھی دولت، کوئی بھی چیز انعام کے طور پہ جس کا ہم ذکر کریں، ان تمام میں سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے اہم ضرورت ہے، اس کے بغیر فلاح ممکن نہیں ہے۔ اسی رشتے کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں بھائی بہن بنایا، ہمیں ایک عقیدے اور منہج والا بنایا، جہاں سارے رشتے اور دنیا کے تعلقات اس کے سامنے ہیچ ہیں، ہلکے ہیں، کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ایک اہل ایمان کے یہاں سب سے اہم ولا اور برا کا رشتہ، جو توحید کا اعلیٰ ایک معیار ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جب آپ پڑھیں گے تو اسی عقیدے کی بنیاد پر ولا اور برا ہوتا ہے، رشتہ قائم کرنا، رشتہ کاٹنا، دوستی اور دشمنی۔ ہمارے اور آپ کے درمیان یہی دینی رشتہ ہے جو جوڑ رہا ہے، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ میں اکثر عوامی تقریروں میں یہ بات آج کل کہتا رہتا ہوں، جو لوگ دین کو اہم نہیں سمجھتے، آج دنیا داری، مادہ پرستی، دنیاوی چمک دمک کے پیچھے بھاگنے والا مزاج، شبہات اور شہوات کے فتنوں میں پڑنے کا مزاج بہت عام ہے۔ تو اس نعمت کو ہمیں اور آپ کو تازہ کرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہمیں پوری دنیا بھی مل جائے، لیکن اگر توحید اور ایمان نہیں ہے تو ہم سے زیادہ محروم، فقیر اور قابل رحم کوئی نہیں۔ اور اگر ہمیں عقیدہ توحید اور یہ دین ملا ہے تو دنیا کی نعمتیں ہمیں نئی بھی دستیاب ہیں، روزانہ فاقے سے ہمیں وقت گزارنا پڑ رہا ہو، تب بھی ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے۔ یہ اچھی طرح سے گانٹھ مان لینے چاہیے کہ ہماری سب سے بڑی دولت اور سرمایہ دین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، جس کے بارے میں ہم انبیاء کے، صحابہ کے، صحابیات کے واقعات جب پڑھتے ہیں تو وہ صرف قصے کہانی نہیں ہے، اس میں یہ درس ہے کہ جب انہوں نے جان دی، جب انہوں نے گھر چھوڑا، جب انہوں نے رشتہ داروں کو قربان کیا، تو یہ سبق دیا اور یہ بتایا کہ ہمارے نزدیک سب سے قیمتی چیز جس کی حفاظت کی اور بچانے کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں، وہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس کے لیے جان قربان کی جا سکتی ہے، دولت قربان کی جا سکتی ہے، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، دنیا نچھاور کی جا سکتی ہے، لیکن دین کو دنیا کی کسی چیز کے لیے نچھاور اور قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تمہیدی بات ہے۔ اب جب کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان عورت کے کردار کو، خاص طور سے مسلم سماج کی تعمیر میں اس کے کردار کو پیش کیا جائے،
تو ایک لمبا چوڑا مضمون اور زندگی کے ہر گوشے اور پہلو سے متعلق گفتگو کا میدان سامنے نظر آتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں بیٹھا ہوں تو ظہر کی اذان کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، اور بعد نماز ظہر بھی ایک پروگرام ہے۔ پھر بھی چونکہ آپ طالبات ہیں، میں بعض اشارات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں مسلم خواتین کے کردار سے متعلق جو بھی باتیں بطور واقعے کے نمونے کے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نگاہوں اور کانوں سے بار بار وہ گزرتا ضرور ہوگا۔ ہاں، بس ہم اس کی تذکیر کریں گے اور اس میں ایک پہلو کو ڈھونڈیں گے۔ اس میں واض و نصیحت کے اعتبار سے جب میں اپنے بھائی بہنوں سے خواتین سے، مسلم خواتین سے مخاطب ہوں، تو مجھے ایک چیز جو بہت، میں اگلا کہ خود مرد ہوں لیکن میں اس کو پڑھ کر سن کر ڈر جاتا ہوں، تو خواتین کو تو اور ڈرنا چاہیے میرے اعتبار سے۔ وہ مشہور حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ آپ نے عید الفطر کے دن مردوں کو خطاب کرنے کے بعد خواتین میں جا کر خطاب کیا، اور اس خطاب میں پورا موقع نہیں ہے، جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے عورتوں سے کہا تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار۔ الگ الگ الفاظ ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت یا معاشر النساء تصدقنا، خوب صدقہ و خیرات کرو۔ بعض روایتیں ولو من حلیکن، چاہے اپنے زیورات سے ہی کیوں نہ دینا پڑے، خوب صدقہ و خیرات کرو، کیونکہ میں نے تمہیں جہنم کے لوگوں میں اکثریت میں پایا ہے۔ دوسری روایتوں میں بعض میں ہے کہ میں نے دیکھا، بخاری مسلم کے ہیں، اور بعض میں ہے کہ اکثر جہنم کی بڑی تعداد عورتوں کی ہے۔ تو خواتین میں سے ایک نے سوال بھی کیا کہ ولیما یا رسول اللہ، ایسا کیوں اللہ کے رسول سے؟ ہم بھی جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں نرم مزاج ہوتی ہیں، زیادہ شفقت کرنے والی، قربانی دینے والی، اور بہت ساری باتیں، تو یہ تو زیادہ رحم کی مستحق نظر آتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب ہم کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو ہم یہ بھی یقین کرتے ہیں کہ اللہ کی اور رسول کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، اور اللہ رب العالمین کسی بھی انسان، کسی بھی جانور پر، کسی بھی ذات پر ظلم نہیں کرتا۔ اب اگر اس کا سیدھا مطلب میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خواتین اگر جہنم میں زیادہ ہوں گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم خواتین سے کہہ رہے ہیں خطاب کر کے، ہاں، ایک ایمان والا، آپ عقیدے کے باب میں پڑھتے ہیں، اگر جہنم میں گیا بھی اللہ کی مشیت، فیصلے اور گناہوں کی کثرت کی سبب، تو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ توحید والا شخص، کامل توحید ہے تو جہنم میں جائے گا ہی نہیں، اور توحید میں اگر کمی ہو گئی، نقص ہو گیا اور جہنم میں گیا تو یہ دائمی نہیں ہوگا، توحید والا بچے گا ضرور۔ پھر بھی چند لمحوں کے لیے بھی اگر کوئی جہنم میں جائے تو آپ نے وہ روایت پڑھی ہے بخاری کی کہ صرف ایک غوطہ دے کر کسی کو جہنم سے نکالا جائے گا تو دنیا کی ساری لذتوں اور سارے آرام و استراحت کو بھول جائے گا۔ کتنا بھیانک عذاب ہے جہنم کا، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید، تارکول، ڈامر یا کولتار، آپ جو بھی کہتے ہو، اس سے زیادہ کالی، جہاں آدمی موت کو پکارے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا۔ دہلا دینے والی بات ہے، اور خواتین کو، ایمان والی خواتین کو، پھر مزید یہ کہ آپ کو جو اللہ نے موقع دیا قرآن حدیث پڑھنے سمجھنے کا، دینی ماحول دیا، اس اعتبار سے ہمیں اور آپ کو تو اور زیادہ چوکنا ہو جانا چاہیے۔ اور اس خاتون نے وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا کہ 2 جملہ فرمایا، بعض میں ایک تیسرا جملہ بھی ہے بعض روایتوں میں، کہ تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر، کہ لان تان، ملامت، سب و شتم تم بہت کرتی ہو، اور اپنے خاوند شوہر کی ناشکری کرتے ہو، نافرمانی کرتی ہو۔ ہاں، بعض روایتوں میں ایک لفظ ہے وتصوفن الخیر، اور خیر اور نیکی کے کاموں میں جو ہے کوتاہی، سستی، ٹال مٹول کرتی۔ اب ان
3 جملوں کو میں چاہتا تھا کہ کچھ قدر تفصیل سے گفتگو کی جائے کہ یہ عورتوں اور خواتین میں یہ جو بات آتی ہے کہ بہت زیادہ لعن طعن، شوہروں کی نافرمانی یعنی ناشکری، احسان فراموشی، اور جب بندے کی ناشکری آتی ہے تو اس کا مطلب اللہ کی ناشکری بھی آ رہی ہے۔ ہاں، ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو اللہ کی نعمت کی قدر پہچانیں گے۔ ہاں، بہت مشہور روایت ہے، بہت شاندار بات ہے اس میں۔ ہاں، اہل علم نے کہا کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کانا ہے، ایک آنکھ ہے ایک آنکھ نہیں ہے، تو وہ یہ نہ دیکھے کہ بہت سب کو تو 2 آنکھیں ہیں، مجھے ایک ہی دی اللہ نے، اس سے ناشکری پیدا ہوئی۔ وہ اگر یہ دیکھے گا کہ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جن کی تو 2 آنکھیں نہیں ہیں، اللہ نے مجھے ایک تو دی، تو ایک کا شکر ادا کرے گا وہ۔ ایسے ہی ہر مرحلے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ اور آج کا ایک عام مزاج ہے، عورتوں کے ساتھ ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ ساتھ، بچوں اور مردوں کا بھی، کہ ہمیشہ لوگ اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ کاش مجھے موقع ملے گا تو میں یہ بنا لوں گا، میں وہ بنا لوں گا۔ اگر آپ کو، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، کہ اگر آپ کو اپنے سے اوپر دیکھنا ہے تو اپنے سے اوپر کے نیک صالح اللہ کے مقبول بندوں کو دیکھیے، ایمان کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں کہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کی نعمتوں اور جنت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن اور ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرنی چاہیے، دنیا کے چکر میں نہیں۔ آپ نے پوری دنیا کما بھی لی تو چھوڑ کے ہی جانا ہے۔ جتنا آپ نے کھایا، جتنا پہنا، جتنا استعمال کیا، وہی آپ کا ہے۔ صدقہ و خیرات کر کے جو آگے دیا وہ اجر و ثواب کی شکل میں، باقی تو آپ کے وارثین کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ تو بہرحال میں اس ابتدائی کلمے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث ہمیں دہلاتی ہے کہ خواتین جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ اب اس جہنم کا ایندھن ہم کو اپنے آپ کو بننے سے بچانا ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، جن کو بھی بچانا ہے تو کیسے بچائیں گے؟ ہمیں ایمانی اور اسلامی کردار نبھانا ہوگا۔ ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا جو کردار ہے وہ ادا کیے بغیر ہمیں جہنم سے خلاصی اور جہنم کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اور اشارہ کیا، جنت کا حصول ایک فطری ضرورت ہے، انسان کی خواہشوں کی تکمیل کا مقام ہے۔ آپ نے بارہا پڑھا کہ دنیا میں انسان کو کچھ بھی مل جائے تمنا ختم نہیں ہوتی۔ لو کان لابن آدم وادیین من الذهب لابتغى ثالثا، انسان کو 2 وادی بھر کے سونا بھی مل جائے تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا۔ لا يملأ بطن ابن آدم الا التراب، انسان کے پیٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے، موت کے بعد ہی اس کی تمناؤں کا سلسلہ ختم ہوگا۔ لیکن آپ قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جنتیوں سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اور کچھ چاہیے تو جنتی کہیں گے کہ جو کچھ ہم نے چاہا تھا ہم کو اس سے زیادہ ملا، تمنائیں ختم ہو گئی۔ یہ ہے جنت، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے تحویل، تبدیلی، ہاں کہ چلو یہاں بور ہو گئے، اکتا گئے، اب کہیں دوسری جگہ چینج کریں۔ جنت میں یہ بات آئے گی ہی نہیں، وہاں اکتاہٹ ہوگی ہی نہیں۔ یہ جنت کی نعمتوں کے توجہ اگر غور سے کریں تو بہت اعلیٰ شان بتاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی اس جنت کے حصول کے لیے ہمیں ایمانی کردار نبھانا ہے، مومنانہ کردار۔ اب یہاں مجلس کے اعتبار سے مجھے جس موضوع پہ بات کرنی تھی، مسلمان خاتون کا یعنی کردار سماج کی تعمیر میں کیا ہوتا ہے۔ سماج کی تعمیر سے پہلے مسلم خاتون خود اپنے آپ کی تعمیر کرتی ہے۔ یہ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، موقع ہوتا تو مجھے ایسے مجلسوں میں طلبہ اور طالبات سے تقریر کرنے کی بجائے بات چیت کرنا اور درس تدریس والا انداز میں گفتگو کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے، مفید اور پسندیدہ ہے کہ اس میں بات چیت ہو، آپ بھی شریک ہو۔ کیونکہ میں بھی کہہ رہا تھا اپنے دوستوں سے جن میں شاگرد بھی ہیں کہ خواتین سے خطاب کی عادت نہیں ہے، تھوڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اور اس میں وہ باتیں جو ہم کو کہنی ہیں، اب آپ لوگوں کو کا جو معاملہ ہوتا ہے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہے یا نہیں ہے۔ میرا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ چاہتا ہوں کہ جب بات چیت ہو رہی ہو تو توجہ قائم رہے اور لوگوں کی دلچسپی قائم رہے۔ آپ لوگوں کی چھٹی کا موقع ہو گیا، گھر جانے کا دل چاہ رہا ہو، اور میں زبردستی اگر آپ کو بول رہا ہوں تو کتنی بھی اہم باتیں بولوں آپ کو پسند نہیں آئے گی۔ تو کیا ایسا ہے میں اپنی بات جاری رکھوں؟
انشاءاللہ۔ تو مسلم خاتون کے کردار کی بات میں ایک ابتدائی طور سے قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ کروں جو آپ نے بہت بار طبع سنی ہوگی، اہل علم نے بیان کیا ہوگا، سورہ احزاب کی، کہ ہم اپنا کردار نبھانے کے لیے پہلے اپنے کردار کی، ایمان کی ظاہر و باطن کی تعمیر کریں، اصلاح کریں، اس کی تربیت کریں۔ اور یہ پوری انسانی شخصیت کی تعمیر قرآن کی اس ایک آیت میں سمٹ گئی۔ وہ کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، آپ نے سنا، پڑھا ہوگا، بہت سو کو یاد ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ یہاں ترجمے کی ضرورت نہیں، پھر بھی میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ مسلم اور مومن دونوں کا لفظ ہے۔ اسلام والے مرد اور خواتین، ایمان والے مرد اور خواتین۔ اسلام اور ایمان کے معنی میں آپ نے درس میں پڑھا ہوگا کہ جب الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، صرف مسلم بولا جائے تو اس میں مومن بھی شامل ہوتا ہے، صرف اسلام بولا جائے تو اس کے معنی میں ایمان بھی ہے، اور صرف ایمان بولا جائے تو اس میں اسلام بھی ہے۔ لیکن اگر دونوں کو اکٹھا ذکر کیا جائے تو دونوں کے معنی میں یقیناً فرق ہوگا۔ ایسی صورت میں جیسے حدیث جبریل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے جو صحابہ کے بیچ سوال کیا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو دونوں کو الگ الگ، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ جو اسلام کے 5 ارکان بیان کیے گئے وہ ظاہر ہے، ظاہری چیزیں ہیں۔ ایمان کے 6 بنیادی چیزیں بیان کی گئی، وہ باطنی چیزیں ہیں۔ یعنی اسلام اور ایمان جب اکٹھا ہوں تو ہم یہ کہیں گے کہ اسلام قرآن اور حدیث کی ظاہری چیزوں کو اختیار کرنے، ظاہری طور پر اختیار کرنے کا نام ہے، اور ایمان باطنی اور داخلی طور پر اختیار کرنے کا نام ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فی قلوبکم۔ یہ فرق کی شکل میں کہ ایمان اندر کی بات ہے، اور اسلام سے، اسلام پہلا درجہ کہ ظاہر میں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، اس سے آگے بڑھا جب اندر سے بھی ہو گیا تو یہ مومن ہو گیا۔ اسلام اور ایمان یہ پہلی شرط ہے، اور اگر آج ہم گفتگو کریں کہ اسلام اور ایمان کی یہ بات کر کے لوگ سرسری گزر جاتے ہیں، لیکن آج بہت سارے مسلمان، بہت ساری جماعتیں، بہت سارے علماء جو دین کا علم لیے بیٹھے ہیں، انہیں دینی اعتبار سے کہیں قیادت اور سیادت اور مرجعیت حاصل ہے کہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ شیخ ہمیں یہ بتائیے، ہم دین کے سلسلے میں، فلاں سلسلے میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ آپ جب پڑھ رہے ہیں قرآن حدیث، اور اس قرآن حدیث کے اس میزان پر، اس ترازو پر جب ان کے عقیدے کو، ایمان کو، دین کو پرکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میزان پر ان کا دین و ایمان یا اسلام اور ایمان آتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان کہلانے والے گروہوں میں، ہمارے اپنے سماج میں کتنی زبانوں پر، کتنے دلوں میں، کتنے عمل میں شرکیات ہے۔ آپ تو خواتین کے بیچ رہتی ہوں گی، دیکھتی ہوں گی، خواتین کا معاملہ اس سلسلے میں مردوں سے زیادہ برا ہے عقیدے کے معاملے میں۔ ایمان نہیں ہے، جادو ٹونا کوئی مانتا ہے، پھوک جھاڑ کرتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی شوہر، والد ایسے ہیں جو اس سلسلے میں ان سے موافق نہیں ہے تو ان سے چھپ چھپا کر کیا جاتا ہے۔ زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں، کچھ تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو اللہ رب العالمین کی ناشکری اور شکوے شکایت کے لیے زبانیں کھل جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسی باتیں زبان سے سرزد ہوتی ہیں جس کو صراحتاً کہا جائے گا یہ کفر ہے۔ شگون اور بدشگونی، ہمارے یہاں خواتین مظلوم ہیں، لیکن ان مظلوم خواتین پر ظلم کرنے والے کون ہیں؟ وہ بھی خواتین ہی ہیں۔ ہم لوگ، ہمارے ہندوستانی سماج میں ساس بہو کے جھگڑے اور مسائل بہت پیش کیے جاتے ہیں۔ ساس بھی عورت ہے، بہو بھی عورت ہے۔ آج آپ بہو بن کے جائیں گی، کل آپ ساس بن جائیں گی۔ آج مظلوم ہے، کل ظالم بن جائیں گی، یا آپ کو لگے گا کہ میں نے جو سہا ہے اب آنے والی سے میں اس کا انتقام لوں۔ یہ ایک سماج میں چلنے والے مظالم کے سلسلے کا ایک لمبی داستان ہے، اور اس میں جہاں اخلاقیات کے معاملات ہوتے ہیں، ظلم، اب یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں اس تناظر میں دیکھیے، اللہ کے رسول نے کہا کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی، تو اس کو اب سیدھے جملے میں کہیں کہ بلا وجہ تو نہیں ہوں گی، اللہ ظلم نہیں کرتا نا، تو کتنی دہلنے والی بات ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس بات سے چوکنا ہونا چاہیے،
اور سب سے بڑی بنیاد جو جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کی ہے، اسلام اور ایمان کو سمجھ کر اس کو درست کرنا انتہائی ضروری ہے، اولین ضرورت ہے۔ ابھی دفتر میں فیصل صاحب اور وہ لوگ ذکر کر رہے تھے کہ کسی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا کہ ایک آدمی جو ہے کیا مسلمان ہونا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، تو وہ ٹھیک سے سیدھے سیدھے جواب نہیں دے رہے تھے، گھما پھرا کے دیا۔ دعوتی تقاضے سے ان کو لگا ہوگا کہ ابھی یہ کہوں گا تو یہ غیر مسلم ہے، برا مان جائے گا، لیکن دعوت کی سب سے بڑی حکمت مصلحت یہ ہے، اور ہمارے ذہن و دماغ میں ہمارے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ مسلمان ہوئے بغیر آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے، جہنم سے بچ ہی نہیں سکتے۔ اگر ایک آدمی کا کفر کی حالت میں مرا، کبھی بھی کفر اکبر اور شرک اکبر والا کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اس بات کو یقین کے ساتھ کہنا، اور یقینی بات ہے یہ تربیت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں جانے گا انسان تو یہ مانے گا نہیں کہ مجھے مسلمان ہی مرنا چاہیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ ہمارے بچوں کی تربیت کا پہلا سبق ہے۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، حضرت لقمان علیہ السلام نے دیا، اور یہ دوسرے چیزوں نے۔ تو اگلا کردار جو عورتوں کو سب سے اہم انجام دینا ہے تربیت والا، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے نا۔ عربی کا محاورہ ہے نا، کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ عمران صاحب گنجائش ہے نا بات کی؟ ہاں، نہیں وہ جو کہہ رہے تھے آپ، برتن سے وہی ٹپکے گا جو برتن میں ہوگا۔ اب آپ کو اگر آپ کے اندر ایمان، اسلام، مسلمان خواتین کے کردار اور اس کی خوبیاں نہیں ہوگی تو بتائیے کہ آپ کی گود میں پلنے والا بچہ اس چیز کا عکس اپنے اندر پائے گا جو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ میں عوامی خطابات میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی گھر میں ماں باپ اور ان کا ماحول بار بار لان تان کرتا ہے نا، تو صرف لان، سب و شتم، ناشکری کے الفاظ، گالی گلوچ، بچے کے سامنے بیٹھ کر الٹی سیدھی باتیں، غیبتیں، چغلیاں، موبائل پر جب بات کر رہے ہیں تو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ نہیں میں ایسا کام کر رہا ہوں جبکہ نہیں کر رہا، بچہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سب دیکھ دیکھ کے بچے کو آپ سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں۔ تو جب آپ کا بچہ آپ کو گالی دیتا ہوا بار بار سنے گا تو سبحان اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ بولنے والا نہیں رہے گا۔ ہاں، الولد سر ابیہ، باپ کا بھید کہا جاتا ہے بچے کو، حالانکہ وہ زیادہ ماں کا ہوتا ہے۔ اگر ایک بچہ گندی زبان بول رہا ہے تو یہ پتہ دے رہا ہے کہ اس کی ماں بہت اچھی نہیں ہے، اس کو تربیت کی ضرورت ہے۔ برتن سے غلط چیزیں ٹپک رہی ہیں جو بچے کو مل رہی ہے۔ تو پہلے ہماری اصلاح، اور اس اصلاح میں پہلی بنیاد اسلام اور ایمان۔ میں اکثر اسی پر زور دیتا ہوں آج کل، اور دینا چاہیے، تمام انبیاء نے دی، اس کی اتباع کرتا ہوں، اللہ مجھے اس کی توفیق دے اور قبول فرمائے، کہ ایمان کی اصلاح، اسلام اور ایمان کو ہمارے یہاں سب لوگ کہتے تو ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ آج جب آپ درس میں پڑھتی ہوں گی، عالمیت تک ہے کلاس ہے، 3 سالہ، اچھا مختصر کورس ہے۔ تو اسلام کا معنی آپ نے سنا ہوگا، 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل بالارکان۔ یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے۔ تصدیق نہیں ہے، ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے، دل میں نہیں ہے، منافق۔ ایک آدمی دل سے مانتا ہے لیکن تصدیق نہیں کرتا، اقرار نہیں کرتا، کافر۔ پہلے کی مثال منافقین کی دیکھ لیجئے، دوسرے کی مثال ابو طالب کی دیکھیے، دل سے مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے سچے ہیں، صحیح رسول ہیں، مانا نہیں، کافر۔ عمل بالارکان نہیں ہے تو اس کے درجات ہوں گے کہ کس چیز پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ عام طور سے وہ فاسق کہلائے گا، لیکن بعض مرتبہ عمل سے بھی شرک اور کفر ہوتا ہے اور آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے 3 چیزیں جو بیان کی صرف معلومات کے لیے نہیں، اس لیے کہ ان 3 چیزوں میں جب آپ پڑھیں گے، اگر ڈیٹیل میں جائیں گی، تو مسلمانوں کے الگ الگ گروہوں نے اس میں الگ الگ تھوڑی تھوڑی یعنی انحراف کو اختیار کیا۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے کہا کہ عمل بالارکان نہیں ہے تو فسق و فجور ہوگا۔ ہاں، کچھ گروہوں نے کہہ دیا مسلمانوں کہ اگر عمل بالارکان نہیں ہے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ یعنی ایک مسلمان ہے، جھوٹ بولا، کافر، چوری کیا، کافر، مر گیا، ہمیشہ جہنم میں، کافر و مشرکوں کی طرح۔ یہ خارجی معتزلی کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں آج کل کے کچھ خوارج الاصل تحریکی بھی اس کو مانتے ہیں۔ اسی طرح مرجیہ ہیں،
ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، دل سے مان لیا، بس کافی ہے، آپ کا ایمان حضرت جبرائیل حضرت میکائیل کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ایک جیسا ہے۔ اس کا مطلب اب آپ کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ بھی کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تب گمراہیاں ہیں۔ اور میں نے ایک دو مثال دے کے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایمان اور اسلام کا نام لینے والے آج بہت سے مسلمان ایمان اور اسلام کو سمجھتے ہی نہیں، شرک کے کتنی قسموں کو نہیں سمجھ کے شرک کو اختیار کہتے ہیں۔ آپ کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب کی میرا خیال ہے کہ نصاب میں داخل ہوگی یقیناً، اس میں آپ آخر میں ایک درس پڑھیے، اللہ کے ساتھ بدگمانی اور ایک دو آگے پیچھے کے ابواب، اس میں جو مثالیں دی ہیں کہ بہت سے لوگ اس قسم کے جملے کہتے ہیں، جیسے میں ابھی ساس بہو یا عورتوں کی بات کر رہا تھا، ہاں ارے وہ تو بہت منحوس ہے، جب سے وہ گھر میں آئی ہے ایسا ہو رہا ہے، وہ آئی اور ایسا ہو گیا۔ اس قسم کے جملے ہمارے یہاں زبانوں پر ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ دوسرے تو چھوڑیے، آج اہل حدیث لڑکوں اور لڑکیوں کی زبان پہ بھی آ جاتے ہیں، ماحول کا اثر ہے، فلاں کی قسم ڈھما کی قسم، غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ کہہ رہے وہ تو منحوس ہے۔ اور ایک بہو کو کوئی منحوس بولتا ہے تو اس میں سر فہرست ساس ہی ہوتی ہے، میں نے کہا کہ عورت ہی کو بولتی ہے۔ کسی کا اب بتائیے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بچیوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ یہ بتائیے کہ کسی کے آنے جانے سے یا کسی کے قدم سے کسی کی قسمت میں، تقدیر کے فیصلے میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے نا۔ یہ کھلا کفر ہے، لیکن ہم بولتے ہیں۔ وہ آئے اور کرنٹ چلا گیا، تو آپ کے آنے سے کرنٹ گیا، ہمارا عقیدہ چاہے نہ ہو لیکن ہم بول تو رہے ہیں، تو شرک اصغر ہو ہی گیا۔ اگر بول دیتے ہیں کہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو میرے ابا آج بچتے نہیں، شرک اصغر۔ آپ کا عقیدہ چاہے نہیں ہے لیکن جو نعمت اللہ کی ہے آپ اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ مسلمان ہونے اور ایمان والا ہونے کا مطلب کیا ہے۔ مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتات والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں۔ اب فرما برداری کس کی کرنی ہے؟ فرما برداری ہاں جی بیسیکلی اللہ اور رسول کی، اور اللہ اور رسول کی ماننے کے جب ہم نے مان لی تو اب اللہ اور رسول نے جن کی ماننے کے لیے کہا وہ ماننا ضروری ہے۔ جس دائرے میں کہا کہ ماں باپ کی بات ماننی ہے، جس دائرے میں کہا کہ شوہر کی بات ماننی ہے، بیوی کی بات ماننی ہے، بیٹے کی فلاں کی بات ماننی، جہاں اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں وہاں اس کی بات ماننی ہے۔ یہ اللہ اور رسول کی بات ماننے میں داخل ہوگا، یعنی بیس اسلام اور ایمان میں داخل ہوگا۔ یہ سب اسی کی شاخیں ہیں ایمان کی، کہ فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی اور عورتیں۔ اب یہاں میں مثال نہیں دے سکتا کہ ہمارے سماج میں ہر سطح پر ایک مسلمان مرد اور عورت کا یہ کردار ہونا چاہیے، اور ہر سطح پر اس سے انحراف کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں۔ والصادقین والصادقات، سچے مرد، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ ہاں آج ہر جھوٹا بولتا ہے سچ بولو، اور ہر بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، بہت کم ایکسیپشن ہے۔ ہاں دنیا میں سارے مذاہب، سارے لوگ کہتے ہیں سچ بولنا اچھی بات ہے، لیکن سارے انسان پریکٹیکل لائف میں ایسا لگتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سچ بولنے سے نقصان ہے، جھوٹ بولنے سے فائدہ ہے۔ حالانکہ جھوٹ بولنے سے چاہے آپ کو عارضی طور سے کتنا بھی بڑا فائدہ نظر آئے، جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے اور اس کا بالآخر نقصان ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ کے درجات ہیں، اللہ پر جھوٹ، رسول پر جھوٹ، جتنا شرک ہے سب جھوٹ ہے، کیونکہ وہ بات آپ مان رہے ہیں جو حقیقت ہے ہی نہیں۔ جتنا ناحق معاملہ ہے سب جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی حدیث بیان کرنا یہ بھی جھوٹ ہے۔ وحی کا دعویٰ کرنا جبکہ وحی نہیں ہے یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ سب اعلیٰ ترین جھوٹ ہیں۔ کچھ ایسے جھوٹ ہیں کہ اگر آپ نے بولے تو صرف آپ نہیں پوری امت گمراہ ہوتی ہے، جھوٹی حدیث سے یہی ہوتا ہے۔ کچھ ایسے جھوٹ ہوتے ہیں جس سے کسی کا حق مارا جاتا ہے، جیسے جھوٹی گواہی۔ ہاں ایک عام جھوٹ ہوتا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں سے یہاں تک کہا کہ اگر بیٹے سے آپ نے وعدہ کیا ہے اور اس کو نہیں دیا تو آپ کا یہ جھوٹ ہوگا۔ محض ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، اس کو بھی اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے کہ اس کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ کہیں کہیں جھوٹ جائز ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے خوش کرنا، دو مسلمان بھائیوں میں جھگڑا ہو، نفرت ہو، ملانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ آج ہمارے یہاں لوگ نفرت پیدا کرنے کے لیے، دشمنی پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ کتنا الٹا کام ہے۔ تو
جو سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں ہیں وہ حقیقت میں اپنے گھر کو، اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو تعمیر کرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ تباہی پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ نیکی کرنے میں صبر ہوتا ہے، آپ کو ڈٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ برائی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو روکنا ضروری ہوتا ہے، یہاں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تقدیر کے جو فیصلے ہیں، کوئی ناکام ہو گیا، کوئی میت ہو گئی، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ، حادثہ ہو گیا، وہاں صبر کی ضرورت ہے۔ اس صبر کی 3 قسمیں آپ پڑھیں گی۔ تو صبر کرنے والے مرد، اب زندگی کا کوئی بھی کام آپ بغیر صبر کے نہیں کر سکتے، اسی لیے حضرت علی کہتے تھے کہ صبر کا تعلق جسم سے ایسے ہے جیسے سر کا تعلق دھڑ سے ہے۔ صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، میرا خیال ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں تفصیل کے بغیر صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ خشوع والے مرد، خشوع والی عورتیں، دل میں جو خوف اور عاجزی رکھتے ہیں، عاجزی کرنا خشوع کا معنی ہوتا ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں۔ روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی خواتین، اور اللہ کا خوب خوب ذکر کرنے والے مرد، خوب ذکر کرنے والے۔ جی لے سکتے ہیں، نہیں ٹھیک ہے۔ نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ کھانے پینے کا بھی وقت ہوگا، اور جی 2 بجے تک رہتا ہے۔ تو میری باتیں آپ لوگوں کو بلا وجہ کی تو نہیں لگ رہی ہے کہ بار بار سنی ہوئی ایسی، تو اس لیے بہرحال اللہ برکت دے، حوصلہ دے رہی ہیں آپ لوگ کہ میں کچھ گفتگو کروں۔ بہرحال پھر بھی میں سمیٹ کے ہی بات کروں۔ ابھی یہ تو ان میں سے ایک ایک تعبیر کی اگر ہم تفصیل بیان کریں تو کافی وقت لگے گا۔ بہرحال میں کچھ چیزوں میں جو سرسری گزر رہا ہوں، آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس کو آپ تفصیل سے دیکھیں۔ ایک عام مسلمان میں اور ایک عالم اور عالمہ میں یہی فرق ہونا چاہیے کہ آپ جب صرف ترجمہ نہ پڑھیں، ترجمے کے اندر اس کی معنویت، اس کے تقاضے، اس کی گہرائی، بلاغت وغیرہ کے ساتھ میں کیا معنویت رکھتی ہے، یہی فرق ہوگا۔ آج کل ہمارے یہاں کچھ لوگ تقریر کرتے ہیں ترجمہ پڑھ کے، وہ ترجمہ تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور آپ بھی اور ہم بھی صرف ترجمہ پڑھیں تو ان میں ہم نے کوئی علمی فرق نہیں رہے گا۔ تو ایک عالم اور ایک غیر عالم میں فرق ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ تو خشوع کا میں نے ترجمہ کیا، آگے بڑھ گیا۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے دل کے اندر عاجزی، اللہ کے خوف کی، کہ ایک لفظ میں ایسا مانتا ہوں کہ ترجمہ اس کا جمتا نہیں ہے۔ کوئی بھی لفظ سے، جیسے عاجزی کرنا، خشوع اختیار کرنا، خشوع کا لفظ خشوع سے ہی جمتا ہے۔ ایک کیفیت ہے دل کی جس میں بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، عاجزی اور بے حیثیتی کا تصور رکھتا ہے، ذلت اختیار کرتا ہے کہ پروردگار تو سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں، اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ تو ایسی خشوع اور خضوع، جس کے اندر خشوع خضوع ہوگا، وہ گھمنڈ اور تکبر میں آئے گا کیا؟ دنیا کی گمراہیوں کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے انا، میں، تکبر۔ ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تکبر۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دلیلوں کو نہیں مانا، تکبر۔ کفار نے اپنے انبیاء کی دعوت کو نہیں مانا، کانوا یستکبرون، قرآن نے کہا ابا واستکبرا، وہ استکبار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک آدمی ایک ساتھ کھانے والے ساتھ میں کہا کہ الٹے ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے نہ کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا لستطعت، مجھے طاقت نہیں۔ اللہ کے رسول نے بد دعا دے دی، جنہوں نے بڑے بڑے مخالفین کو بد دعا نہیں دی کہ تجھے کبھی طاقت نہ ملے۔ راوی نے کہا کہ وہ اس لیے بد دعا دی تھی کہ اسے تکبر نے، کبر نے اللہ کے رسول کا حکم ماننے سے روکا تھا۔ اگر آج ہم اور آپ بھی اللہ اور رسول کی کسی بات کو نہیں مانتے تو یہ دیکھیے دائیں اور الٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ والی بات کتنی چھوٹی سی لگتی ہے۔ اللہ کے رسول نے بد دعا دی، اس آدمی کا ہاتھ کبھی منہ تک نہیں آیا، مرنے تک بد دعا لگ گئی۔ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن حقیقت میں جذبہ کیا تھا کہ نبی نے کہا نہیں ماننا ہے تو آپ فرما بردار نہیں ہیں۔ والقانتین والقانتات میں نہیں ہے، خشوع رکھنے والے مردوں اور خشوع رکھنے والی عورتوں میں نہیں ہے۔ روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، شرمگاہوں کی حفاظت۔ آج ہم مجلس میں یہ بات کہنے سے تھوڑا کترا جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں گھروں میں بچوں اور بچیوں کے ہاتھوں میں جو موبائل ہیں، جو چیزیں ہیں، اس نے بے حیائی کو انتہائی درجے تک فروغ دے دیا۔
جاہلی معاشرے میں بھی جو خاندانی عورتیں ہوتی تھیں، آپ نے وہ واقعہ یاد کرو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیب نبی بلتا کا واقعہ ہوا تھا، وہ عورت کے کو خط دے کر بھیجی، عورت نے اپنے بال کے جوڑے میں، سر کے جوڑے میں جو ہے وہ خط چھپا کے رکھا تھا۔ حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم، ان 3-4 صحابہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا اور کہا کہ اس کے پاس ایسی ایسے جگہ پر ملے گی، ایک کنویں کا نام لیا اور کہا کہ اس کے پاس ایک خط ہے، وہ برآمد کرنا۔ حضرت علی نے کہا وہ خط نکالو، پکڑا جب تو کہا میرے پاس کوئی خط وط نہیں ہے۔ کہا نکالو، اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھیے تمہارے پاس ہے یہ تو ہم مانتے ہیں، اگر تم نے خود سے نہیں نکالا تو ہم تم کو تمہارا لباس اتار دیں گے، برہنہ کر دیں گے۔ کافر عورت تھی، کافرہ تھی، لیکن اس دھمکی پر وہ ڈر گئی اور اس نے خط نکال کر دے دیا بال سے۔ مطلب کفر کی حالت میں بھی شرم و حیا کا یہ معاملہ ہوتا تھا، اور آج فیشن آرٹ کے نام پہ جاہلیت اور جہالت سے بڑی ہوئی چیز جو ہے جہالت، اس کو لوگ اختیار کر رہے ہیں، ریمپ پہ چل رہی ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو خواتین کا سب سے زیادہ استحصال ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ میرا یہ جملہ آپ نوٹ کر کے آگے غور کرنا، مطالعہ کرنا۔ خواتین کا سب سے زیادہ استحصال ہو رہا ہے، سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم یہ کہانیاں پڑھتے ہیں، حقیقت ہے وہ کہ زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورتوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، عورتوں کو سامان کی طرح برتا جاتا تھا، ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، جو جب چاہے استعمال کریں، جب چاہے پھینک دیں، اس کو تحفے میں دے دیں، اب کیا کیا نہیں ہوتا تھا۔ وہ چیزیں حقوق انسانی کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر لوگ برا بولتے ہیں، لیکن جدید چمک دمک والے سماج میں بھی آج دیکھیں گے کہ عورتوں کے ساتھ ایسے ہی مظالم ہو رہے ہیں۔ فلموں میں، اشتہارات میں، فیشن کی چیزوں کو بیچنے میں، ایک چیز بیچنی ہے، ایسی چیزیں جس کا خواتین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں بھی خواتین کا استعمال۔ اور ہمیں جو گلیمر کی دنیا آپ کو ٹی وی کے اسکرین پر، فلموں میں جو نظر آتا ہے نا کہ ان کی جو عورتیں ہیں وہ بہت خوبصورت اور دیدہ زیب نظر آ رہی ہیں، ایک سے ایک اچھے سے اچھا لباس پہن رہی ہیں اور ان کو بہت لطف اور لذت کی زندگی میسر ہے، یہ ہمیں دکھایا جاتا ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ اب گلیمر کی دنیا میں اور یہ جو چمک دمک والی دنیا ہے، اس کو جھانک کر دیکھیں گے۔ آج کا زمانہ گلوبل ولیج ہے، آپ کو مل جائے گی حقائق کیا ہیں، کہ جو پردے پر ہم کو بہت شاندار نظر آ رہی ہے نا، وہ دنیا میں اپنے حقیقی زندگی میں انتہائی پریشانیوں کے عالم میں ہیں۔ انہیں میں سب سے زیادہ خودکشی ہو رہی ہے۔ آزادی نسواں کی، یورپ اور امریکہ کی خواتین جو پہلے سربراہی کرتی تھی، بڑے سرگرم رکن تھی، وہ کہتی ہیں کہ لوگوں نے ہمارا استحصال کیا، ہم نے اپنی زندگی تباہ و برباد کر دی، ہم نے عورتوں کو آزادی اور حقوق دلانے کے نام پر عورتوں کو اور زیادہ پھنسا دیا۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آج یہ جو میں کہہ رہا ہوں آج کتابوں میں، رپورٹوں میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہماری مسلم خواتین کو اعتراض کر کے اس برقعے کو، پردے کو بولتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، بوجھ ہے، اس سے باہر نکلو، یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ اور یورپ اور امریکہ کی عورتیں اب یہ مان رہی ہیں کہ مسلم عورتیں سب سے زیادہ عزت والی ہیں، پاک دامن ہیں، اور سب سے زیادہ حق اگر عورتوں کو کہیں حاصل ہے تو مسلمانوں میں، اسلام میں ہے۔ ہاں بعض مسلمان ظلم کریں یہ الگ بات ہے، کرتے ہیں ظلم، زیادتیاں، حقوق کی پاسداری نہیں کرتے، لیکن اسلام نے جتنا حق، جو عزت عورتوں کو دی ہے دنیا میں کسی مذہب نے نہ دی ہے نہ دے سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ لکھ لیجئے، میری یہ بات ایمان کی طرح مانیے، یقین اور ایمان ہے یہ ہمارا، کہ اللہ کے اس دین نے عورتوں کو جو عزت، مقام اور وقار دیا ہے، جو حقوق دیے ہیں، کسی کو نہیں۔ اب دیکھیے نا، عورتوں کے لیے جس طرح مردوں کے لیے جنت ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے جہنم ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اچھے اور برے ہونے کے جو معیار ہے دونوں کے لیے ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہم نماز کے مکلف مرد ہیں، عورتیں بھی ہیں، روزے کے، اور یہ ساری جو ابھی خوبیاں بیان کر رہے ہیں سب مردوں کے ساتھ عورتوں سے بھی مطلوب ہے۔ کچھ چیزوں میں اختصاص ہے، لوگ اس کو فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وراثت میں دیکھیے آدھا پورا ہے، 6 جگہ سے عورتوں کو وراثت ملتی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض مقامات پر جو فطری طور سے عورتوں کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے بعض احکامات دیے گئے ہیں، تو یہاں کچھ خصوصیات ہیں، ایسے ہی مردوں کی خصوصیات ہیں۔
اب دیکھیے کہ ماں کی حیثیت سے ایک ماں کو، ایک عورت کو بیٹے کے پاس جو مقام حاصل ہے، دنیا کے کسی مرد کو وہ حاصل ہے کیا؟ وہ آپ نے حدیث پڑھی، سنی، سنائی بھی ہوگی کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے کہا تمہاری ماں، کہا پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، 3 مرتبہ ماں کہا، چوتھی مرتبہ کہا پھر، کہا تمہارے باپ۔ تو 100 میں سے کتنے ماں کا حق بنا؟ 75۔ اور باپ کا؟ تو آدمی لوگ کو کبھی یہ اعتراض کرتے ہوئے سنا کہ دیکھیے یہاں تو اسلام نے مردوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، عورتوں کو اتنا حق دے دیا، 75% حسن سلوک کی عورت حقدار ہے، اور یہ 25% ہی ہے اس کے مقابلے میں۔ اگرچہ قوام باپ ہی ہوگا، شوہر گھر کا بڑا، جیسے سربراہ ایک ہوتا ہے، ادارے کا ایک ذمہ دار ہے، تو ذمہ دار کی حیثیت سے اس کی ایک حیثیت ہے، اساتذہ کی اپنی حیثیت ہے، اس کی بھی ان کی بھی بات ماننی ہے، آخری فیصلہ سربراہ کا ہوگا۔ تو قوام مرد ہے، لیکن حسن سلوک کا حق بیٹے کے لیے ماں زیادہ ہے حقدار یا باپ؟ ماں زیادہ ہے۔ ہم یہاں یہ اللہ، چونکہ ماں نے بچے کی پیدائش اور پرورش میں زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہے، زیادہ محبت، شفقت اور ممتا نچھاور کی ہے، اس لیے اللہ نے اس کا حق زیادہ رکھا ہے، اور یہ نیچرل ہے، فطری ہے۔ تو بات تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ عورتوں کے تعلق سے یہاں ایک پہلو یہ ہے کہ دنیا میں آج اسلام اور مسلمانوں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جن چیزوں کو اعتراض کا موضوع بنایا جاتا ہے، ان میں سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے سب سے زیادہ یہ دھیان رکھیے، جس چیز کو نشانہ بناتے ہیں مسلم عورتوں کے کچھ مسائل اور مسلمان گھرانے اور خاندان کے مسائل۔ مسلم عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی والی بات، حجاب کا معاملہ آپ کے کرناٹک میں پیچھے اٹھا تھا، ہے نا، اور اس کے علاوہ دنیا میں اٹھ رہا ہے، ہاں، بہت ساری جگہوں پر۔ یورپ جو اپنے آپ کو بہت کشادہ اور کھلا ہوا کہتا ہے، ہر حقدار کو، اس کو آزادی حاصل ہے، اس کو انسانی اعتبار سے، وہ مسجد کے مینار برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اذان کی آواز نہیں برداشت کر پا رہے ہیں، عورتوں کے برقع یا اسکارف برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، کھاں کھلے ہیں، انتہائی تنگ ذہن ہے۔ ایسے ہی اور بھی معاملات میں، اور ان کے یہاں وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے پردہ ہے، ان کے یہاں چرچ میں کوئی عورت جو ہے کھلے سر نہیں جا سکتی۔ ان کے یہاں جو معزز خواتین ہیں، اگر کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی ہے، تو اس کے لیے وہ لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے جو پبلک لیول پہ پارکوں میں وہ پہنتی ہیں، ہلکا پھلکا اور آدھا ادھورا۔ ہاں، مارگریٹ تھیچر سے کسی نے سوال کیا کہ بھئی آپ تو پورا لباس ہمیشہ پہنتے ہیں، چرچ میں پوپ کے پاس نہیں جا سکتی وہ اس لباس میں، تو وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن اسلام اور مسلمانوں کو، اسلامی مسلم عورتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں یہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی اپنی شخصی تعمیر کے لیے یہ صفات ضروری ہے، ان صفات پر آپ غور کیجئے۔ مسلمین والمسلمات، مومنین مومنات، قانتین قانتات، متصدقین متصدقات، صابرین صابرات، خاشعین خاشعات، یہ ساری جو اوصاف ہیں، اور آخری میں شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی بات، جس میں حیا، شرم، پردہ داری سب آ جائے گی۔ ہاں، عورتوں کے لیے جو کہا گیا ہے، گھر میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اجنبیوں سے بات نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے، امہات المومنین سے اللہ کے رسول، اللہ نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبیوں کی عورتوں، بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ہاں، جب بات کرو تو ایسے نرم بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہے وہ غلط فہمی میں پڑ جائے۔ اب سوچئے کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کی ازواج سے، ہماری مائیں ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ کسی انسان سے اس طرح بات نہ کرو نرمی سے کہ اس کے اندر کوئی کھوٹ اور بری نیت پیدا ہو۔ اور کون سا سماج تھا، کون سا معاشرہ تھا وہ؟ پوری انسانی تاریخ میں صحابہ کرام سے بہتر سماج اور معاشرہ نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، سب سے پاکیزہ معاشرہ۔ اس معاشرے میں نبی کی ازواج سے، مومنوں کی ماؤں سے کہا جا رہا ہے ایسے بات نہیں کرنا۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، پڑھیے وہ۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہمارے یہاں کچھ عورتیں کہتی ہیں ارے آنکھ کا پردہ ہوتا ہے، کیا ضروری ہے، ارے ایسا ہوتا ہے ویسا۔ اللہ اور رسول نے جو کہا ہے، حکمت اسی میں ہے، تحفظ اسی میں ہے۔ اور جو نہیں مانتا، ایک بڑی تعداد خواتین کی دھوکہ کھاتی ہے،
کسی کے چکر میں آ کے چلی گئی، لے جا کے بیچ دیا بازار میں۔ یہ روز کی کہانی ہے میرے بچیوں، روز کی کہانی ہے۔ خواتین دھوکہ کھاتی ہیں، دین اسلام سے، اپنے بڑوں کو بڑا پن دینے سے جو گریز کرتی ہیں، اس کی قدر و قیمت نہیں پہچانتی اور سمجھتی ہیں کہ اس میں لذت ہے۔ یہاں تک کہ اب کچھ عورتیں، کتنے افسوس کی، بے غیرتی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں خواتین میں ارتداد کی شرح آئی پیچھے، ابھی تھوڑا سا کنٹرول ہو رہا ہے، لوگ بیدار ہو رہے ہیں، ورنہ مرتد ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ غیر مسلم سے نکاح کر لینا یہ دنیاوی تعمیر کا ایک حصہ ہے۔ اب اس میں سے کسی کی لاش مل رہی ہے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، کئی اور لڑکیاں ہیں جو قتل کر دی گئی، کئی لڑکیاں ہیں جن کو شدید قسم کے مظالم کا سامنا ہے، کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئی لیکن ماں باپ کا دروازہ بھی بند ہے تو بازار میں پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کا جائزہ لیجیے آپ، جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی آج ایسی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگے کہ یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت، اس کی ضرورت ہے، میں مانتا ہوں، یہ ہماری زندگی کی حقیقتیں ہیں، اور آپ کو اور ہم کو خاص طور سے خواتین کی حیثیت سے آپ کو جب مسلم خواتین کا کردار نبھانا ہے تو ان حقائق کا علم ہونا چاہیے۔ جب آپ کو بیماری کا پتہ ہوگا تو آپ اس کا علاج کر سکیں گی۔ تو بہرحال یہ سازش کا ٹولہ، مسلمان دشمن عناصر کا ٹولہ سب سے زیادہ جسے ٹارگٹ بنا رہا ہے مسلم عورتوں کو بنا رہا ہے، مسلم نوجوانوں کو بنا رہا ہے۔ یہ دو ہے، لڑکیاں اور لڑکے، نوجوان، اور اس میں بھی عورتوں کا خاص معاملہ۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت آسان معاملہ ہے اور عورتیں اپنی جذباتیت میں اس پروپیگنڈے کو بہت آسانی سے قبول کر لیتی ہیں کہ ارے ہمارے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر تو زیادتی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ اسلام کا اگر کہیں قصور خامی ہے تو اسلام کا نہیں ہے، لوگوں کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا، مردوں اور عورتوں کا، کہ جو ایسے ہیں نا، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ مغفرت، جو ہم سے غلطیاں گناہ ہو گئی اس کی بخشش کو مغفرت کہیں گے، اور اجر عظیم، جہنم سے بچنے کے لیے گناہوں سے معافی ضروری ہے، ہاں، اور اجر عظیم، جس کو اللہ اجر عظیم، اللہ کی نظر میں دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کتنی حقیر ہے دنیا جس کے پیچھے ہم انسان لوگ مرے جا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اجر عظیم، تو جس کو اللہ نے عظیم کہا، یہ دنیا مکھی کے پر بھی نہیں، اور جو عظیم ہے اللہ کی نظر میں، وہ کیسی ہوگی جنت، کیسا اجر ہوگا۔ یہ میں نے جو یہ آیت پیش کی، صرف اس میں یہ پہلو کہ ایک مسلمان عورت کو اور مرد کو اپنا اسلامی کردار نبھانے کے لیے، تعمیر اور بچاؤ کا طریقہ اختیار کرنے کے لیے ان اوصاف سے متصف ہونا ضروری ہے۔ جب آپ نے یہ اختیار کر لیا تو آپ اچھے مسلم، اچھے مسلمہ بن گئے، مومنہ خاتون بن گئی۔ جب یہ بنے گا تو اب اگلا کردار ہوگا کہ سماج کی تعمیر میں کیا کردار ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آیت کا ذکر کیا تھا شروع میں جو پڑھی سورۃ توبہ کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں۔ یہ کون سے دوست ہیں؟ ولایت دینیہ، دینی رشتہ ہے جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا، ایک دوسرے سے یہ ولایت رکھتے ہیں، رشتہ رکھتے ہیں۔ اب اس رشتے کا تقاضا کیا ہے، یا اس رشتے کی بنیاد پر وہ حق کیا ادا کرتے ہیں؟ دنیاوی رشتے میں لین دین، تعلقات، بات چیت، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ایمانی بنیاد پر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، جب مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہے یہاں، مطلب عورتیں بھی نماز کے قیام میں شامل ہو سکتی ہیں، جماعت میں آ سکتی ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس میں پورا دین آ جائے گا۔ یہاں میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ غور کرنے کی بات ہے کہ مومن مردوں کے ساتھ اس آیت کریمہ میں اللہ نے خواتین کا بھی ذکر کیا، اور ان کے کاموں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب یہ، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خواتین بھی اپنے دائرے اور طاقت کے حصے میں، اپنے دائرے کار میں جو شریعت نے ان کے لیے پابندیاں عائد کی ہیں، اس کے ساتھ اپنے دائرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ آپ جب دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو اس میں اپنے آپ کی تعمیر کے ساتھ اب یہ فریضہ انجام دینے میں، یہاں نماز اور روزے سے پہلے نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والا تذکرہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خواتین کو اپنے دائرے میں عرض کر رہا ہوں تو اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں سب سے پہلے آپ سے سب سے قریب
آپ کا شوہر ہے، آپ کا جو ہے آپ کی اولاد ہے، ان پر سب سے پہلا حق ہے کہ ان کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکیں. اور اگر شوہر کفر اور شرک کر رہا ہے تو اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ دنیا کے معاملات پہ لڑتے ہیں. صحابہ اور صحابیات کے جھگڑے آپ دیکھیے تو دنیاوی امور شاذ و نادر ملیں گے، نہیں ملیں گے ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن زیادہ معاملات آپ کو دین کے ملیں گے. دین کی بنیاد پر ان کے رشتے قائم ہوتے تھے اور ٹوٹتے تھے. ہمارے یہاں دین کا معاملہ کتنا بھی خراب ہو چل جاتا ہے، دنیا کا معاملہ تھوڑا سا نرم گرم ہو جائے تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری اپنی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بظاہر مردوں کا میدان کہلاتا ہے، لیکن یہ عورتوں کا میدان بھی ہے. آپ اسلامی تاریخ پڑھیے، آپ کو عہد صحابہ سے لے کر ہر دور میں ایسی خواتین ملے گی جنہوں نے اس میدان میں بے مثال کام کیا ہے. خواتین، ایک عربی کی کتاب ہے شخصیت المرأة المسلمہ، اس میں اچھی چیز مجھے یہ لگی، مصنف نے عرب کے، اور آسان سی کتاب ہے، کہ عورتوں کا ہر میدان ذکر کیا ہے، بہت ہی پیاری ہے. کہ المرأة المسلمہ مع ربہ، ایک مسلمان عورت اپنے پروردگار کے ساتھ، رب کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایمان، دینی غیرت، عقیدہ توحید، ان سب چیزوں کو بیان کرتے ہوئے مثالیں دی ہیں. ابھی میں تھوڑی سی ایک دو مثال بیان کروں گا. حضرت عائشہ کی، حضرت حاجرہ کی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایسے کہ رب کے ساتھ ان کا تعلق کیسا، رسول کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا، ایک مسلمان خاتون کا. یہ ان کی ایک ایک ہیڈنگ بتا رہا ہوں، اور اس میں انہوں نے کئی شکیں بیان کیے ذیلی عناوین کے تحت. پھر قرآن کی آیتیں، حدیثیں اور متعدد مقامات پر واقعات کو بھی ذکر کیا ہے. پھر ایک عورت اپنے والد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہتی ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہتی ہے، دوسری عورتوں کے ساتھ کیسے رہتی ہے، اس کا اپنا اخلاق کیسا ہوتا ہے، دینی اعتبار سے اس کے فرائض کیسے ہوتی ہیں، اس کی عبادت کیسی ہوتی ہے. ساری چیزوں کو انہوں نے بڑی پیاری انداز میں ذکر کیا ہے اور واقعات کی روشنی میں ذکر کیا ہے. میں اس تناظر میں، لیکن یہاں میں نے اشارے کے طور پر لکھا واقعات. آپ جانتی ہیں کہ ایک خاتون کا کردار، مسلمان ہو اور ایک غیر مسلم ہو، یا سماج کی تعمیر اور سماج کی تخریب، بناؤ کے ساتھ بگاڑ، دونوں میں عورتوں کا کردار ہو سکتا ہے. اور کہیں کہیں مردوں سے زیادہ کردار ہوتا ہے، خاص طور سے گھروں میں بچوں کی تربیت کا معاملہ. اس پر عورتیں مردوں سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. اسی لیے بچہ جو گھر سے جو زبان بولتا ہے اس کو پیدری زبان، فادری زبان، باپ کی زبان نہیں بولتے، مادری زبان کہتے ہیں، ماں کی زبان بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہم جانتے، پڑھتے سنتے سناتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی اور ینصرانی اور یمجسانی. ماں باپ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، یہودی، مجوسی بناتے ہیں. اس کا مطلب بچے کی جو ذہنی فکری چیز ہے، سوچ ہے، مزاج ہے، اس پر سب سے زیادہ اثر انداز. کردار اردار تو بعد کی بات ہے. یہودی نصرانی مطلب مذہب، دین اور فکر اور خیال پر بھی ماں باپ اثر انداز ہوتے ہیں، اور پہلا اثر انہی کا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد محلے کے لوگ، پھر سماج، پھر اسکول، مدرسہ، ٹیچر اور استاد، ان کا اثر بعد میں آتا ہے. پہلا اثر ماں باپ کا ہوتا ہے، اور اس ماں باپ کے اثر میں بھی سب سے زیادہ، سب سے شدید، سب سے مؤثر کس کا؟ ماں کا. اس لیے ماں کا کردار کتنا اہم ہے. ماں اگر چاہے تو عربی محاورے کے مطابق میں اردو زبان میں کہوں کہ وہ ایک ہاتھ سے جو پالنا ہلاتی ہے، دوسرے ہاتھ سے دنیا ہلا سکتی ہے. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں عربی کے ایک محاورے کا، کہ ایک ہاتھ سے آپ جھولا جھلا رہی ہیں تو دوسرے ہاتھ سے آپ دنیا ہلا سکتی ہیں. آپ کی گود میں پلنے والا بچہ ایسا بن سکتا ہے. ہر عظیم شخص کے پیچھے کہتے ہیں مرد ہوتا ہے. جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر ناکام انسان کے پیچھے بھی عورت ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی تو محاورہ ہے، زر زن زمین کے پیچھے جھگڑے ہوتے ہیں، جنگیں ہو گئی. تو خواتین کا کردار سماج سے ہٹایا جا ہی نہیں سکتا. تو کہتے ہیں سماج کا نصف ہے، اور یہ ایسا نصف ہے کہ اگر ایک گاڑی کے دو پہیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اگر ایک پہیہ نکل گیا تو وہ والا پہیہ بھی چل نہیں سکتا، دوسرا والا. تو خواتین کا یہ کردار ہونا چاہیے. اب
خواتین کا، ایک مسلم خاتون کا کردار کیا، میں کچھ واقعات آپ جانتی ہیں بہت اچھی طرح، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک کردار آپ دیکھیے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ہماری ماں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اللہ کے رسول حضرت ابراہیم کو جب حکم ہوا کہ مکہ کی بیاب و گیاہ وادی میں ان کو اور ان کی گود میں جو شیر خوار دودھ پینے والا بچہ ہے اسے چھوڑاؤ. ابراہیم علیہ السلام تھے، نبی تھے، اللہ نے حکم دیا، چوچرا کرنے والے، ابلیس کی طرح تکبر کرنے والے تو تھے نہیں، مان لیا، چھوڑ کے آنے لگے. آپ نے وہ بخاری کی لمبی روایت پڑھی ہے، نہ پڑھی ہے تو ضرور پڑھے، غور سے پڑھے. وہ کہتے ہیں کہ جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے بار بار پوچھا کہ ہمیں کیوں چھوڑے جا رہے ہو. 2 مرتبہ پر کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ میں انہوں نے سوال کیا کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑو؟ ایک مسلم عورت عقیدے میں، سوچنے کے انداز میں کیسی ہوتی ہے، حضرت حاجرہ کو دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ اے عرب کے لوگوں، یہ تمہاری ماں ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. حضرت حاجرہ نے اب شکوے شکایت نہیں کیے کہ پھر ہم یہ تھوڑی سی کھجور دے رہے ہو، تھوڑا سا پانی دے رہے ہو، کس کے بھروسے چھوڑو، رات میں کیسے رہیں گے، کھائیں گے کیا، رہیں گے کہاں، بچہ کیسے رہے گا، کتنے سوال کریں گے آج کی خواتین اس طرح کوئی مرد چھوڑے. لیکن ان کا ایک جملہ کہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ جواب کیا دیتی ہے؟ تو ایمان ہونا چاہیے مسلم خاتون میں. انہوں نے کہا اذن، اگر ایسا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، لا یضیعون اللہ، تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کہ اللہ پر بھروسہ، اللہ کے حکم کی تعمیل کا جذبہ، یہی کردار ہمیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نظر آتا ہے. جب نبوت ملی، آپ نے کہا خشیت علی نفسی، تو کس طرح تسلی دیے. اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں. یہ اس خاتون کو، حضرت خدیجہ کو یہ معلوم تھا کہ نیک آدمی کا برا انجام نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی پختہ تھیں اور قانون قدرت پر کتنی نظر تھی کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، محروموں کو کھلاتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، رشتے کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسے انسان کو اللہ رسوا کرے. ایسا آدمی بے عزت نہیں ہوتا. اس کا مطلب وہ جانتی تھی بے عزت ہوتا ہے برا آدمی، اللہ برے آدمی کو رسوا کرتا ہے. تو اللہ پر بھروسہ، اللہ کے قانون پر بھروسہ، یہ ہمیں حضرت خدیجہ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے کردار میں نظر آتا ہے. اللہ کے حضرت عائشہ پر الزام لگا، پورا لمبا واقعہ پڑھیے. جب براءت کے لیے تسلی دے رہے ہیں، براءت کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور کہا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ. آپ نے واقعہ پڑھا ہے، سنا ہے نا. تو کیا کہا حضرت عائشہ نے؟ جب آیتیں پڑھی تو حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان نے کہا رضی اللہ عنہا کہ عائشہ اللہ کے رسول کے لیے کھڑی ہو جاؤ. حضرت عائشہ کا وہ جملہ توحید بتاتا ہے کہ کتنی زبردست ایمان اور توحید والی تھی، علم والی تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں اللہ کے رسول کے لیے نہیں، اس پروردگار کے لیے کھڑی ہوں گی، اس کا شکر ادا کروں گی جس نے آسمان سے میرے لیے برات نازل کی ہے. جو اللہ کا حق ہے اللہ کا ہے، اس میں رسول کو شریک نہیں کر سکتے. سوچنے کا یہ انداز. ام المومنین حضرت عائشہ، علمی میدان میں حضرت عائشہ مرجع تھی صحابہ کا. جو نہیں سمجھ میں آتا تھا لوگ آپ کے پاس جاتے تھے. اور وہیں بس نہیں ہو گیا، معلمات. حضرت سعید بن مسیب نے خلیفہ کے لڑکے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا. اپنے ایک شاگرد جس کی بیوی کا انتقال ہوا اس سے نکاح کیا. واقعہ پڑھیے جا کے، میں تفصیل میں جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں اس پر آنا چاہتا ہوں. اب وہ رات میں کہا کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہے، میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ تیار ہو گئے، بیٹی بھی تیار ہو گئی، نکاح پڑھا دیا، رات میں خود ہی پہنچا دیا. ولیمہ بھی پڑوسیوں کو بعد میں بلا کے کرنا پڑا. ایسی سادگی سے ان لوگوں نے کر دی. آج یہ سب کہانی کتابوں میں نظر آئے گی. اب تو ہمارے ہاں ارمان نکلتے نکلتے مہینوں ہو جاتے ہیں اور عورتیں جو ہے اپنے بیٹے، شوہر، اپنے گھر والوں کا جو ہے جنازہ نکال دیتی ہے، دیوالیہ. بہرحال تو حضرت سعید بن مسیب نے جب وہ کیا تو دوسرے دن جو ہے وہ ان کے شوہر نکلنے لگے کہ میں جا رہا ہوں درس میں. تو بیٹی نے پوچھا، ان کی بیٹی نے شوہر سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے ابا کی درس گاہ میں جا رہا ہوں حدیث سیکھنے.
کہا اگر میرے والد صاحب کی حدیث سے سیکھنا ہے تو انہوں نے مجھے پڑھائی ہے، مجھے پوری یاد ہے، میں آپ کو پڑھا سکتی ہوں۔ اگر عورت عالمہ ہو تو اپنے شوہر کی استاذ اور معلمہ بن سکتی ہے، وہ بن گئی۔ ہوں؟ لیکن شوہر کے استاذ اور معلمہ پہ سے ضمن ایک بات اور یاد آ گئی جو میں آج بہت ضروری سمجھتا ہوں، کہ آپ شوہر اور معلمہ شوہر کی بن بھی جائیں تو شوہر شوہر ہی رہے گا۔ ہمارے یہاں ایک شکایت آج کل مل رہی ہے مدارس سے پڑھنے والی خواتین اور لڑکیوں کے بارے میں، کہ جب ان کو بولا جاتا ہے کہ عالمہ کی یہ فضیلت ہے، علم دین کی یہ فضیلت ہے اور فلاں کی یہ فضیلت ہے، تو ان کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہماری فضیلت اگر غیر عالم شوہر ہے تو اس شوہر سے بھی اونچی ہو گئی، ہمارے ماں باپ سے بھی اونچی ہو گئی، ہمارے ساس سسر سے بھی اونچی ہو گئی۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہوا، دھولیے میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ہماری جماعت کے ایک ذمہ دار آدمی، بڑے 2 لوگ تھے، وہ کہنے لگے کہ ابھی اس ہفتے ہم لوگ بمبئی میں تھے، تو بمبئی میں وہ پیسے والوں کا ایک گروپ تھا، کچھ میٹنگ چل رہی تھی، تو کہا گھر گھرستی کی باتیں بھی، تو کہنے لگی کہ پہلے ہم لوگ، وہ منا سیٹ بولتے ہیں ان کو، کہہ رہے کہ انہوں نے بتایا کہ پہلے ہم لوگ جو ہے یہ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی عالمہ لڑکی مل جائے ہمارے گھر کے لیے، بہو سے بنائیں گے۔ تو ان کو کہا کہ کیوں چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ہمارا یہ سوچنا تھا کہ جب دین کی علم والی اور لڑکی گھر میں آئے گی تو گھر کو دینی ماحول میں رنگے گی، بچوں کی اسلامی تربیت ہوگی، گاہے بگاہے جو ہمارے گھروں میں عورتوں میں جہالت ہے، بدعقیدگی ہے، اس کی اصلاح کریں گی عالمہ جب آ جائے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اکثر و بیشتر ایسا نہیں، بلکہ اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ کہا وہ کیا؟ تو دھلیے والے کہنے لگے، ہم نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا عالمہ لڑکیوں کا معاملہ 99% یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب وہ آتی ہیں شوہر کے گھر میں تو سب سے پہلے شوہر کو اپنے گھر والوں سے، ماں باپ سے الگ کرنا چاہتی ہیں۔ ہندوستانی سماج میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، عربوں میں نہیں ہے، عربوں میں الگ الگ گھر بنا دیتے ہیں، تعلق روز رکھتے ہیں۔ تو کہا سب سے پہلے الگ کرتے ہیں، پھر وہ مسئلہ بتاتی ہے کہ میرے اوپر حق تھوڑی ہے کہ میں شوہر کا، اپنے کیا نام ہے، ساس سسر کا یا سسرال کے لوگوں کی خدمت کروں، میرا یہ کام نہیں ہے، میں نہیں کروں گی۔ سہیلیوں سے ملاقات، سہیلیوں اور ان کے گھر کی شادیوں میں شرکت، گھومنا پھرنا، تفریح کرنا، اور ان چیزوں میں شوہر کو بولنا کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا گھر گھر نہیں رہتا۔ دین کی خدمت اور تعلیم کہہ دیں گی، جو گھر کی دوسری لڑکیاں ان کو بھی بھڑکاتی ہیں کہ دیکھو تم یہ کام مت کرو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تو اس سے تو ہمارے لیے ٹینشن اور پریشانی بڑھ گئی ہے۔ تو اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ عالمہ تو نہیں لانی ہے۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں عالمہ نہیں لانی ہے۔ میں بہت حیرت میں رہا، اور یہ کئی جگہوں پر جب میں گیا تو ہمارے شاگردوں نے، وہاں کے جماعت کے لوگوں نے یہ شکایت عام طور سے بتائی کہ معلمات یا عالمات کا یہ شکایت ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت ہمارے ذمہ نہیں ہے، اور ہم یہ نہیں، ہر وہ نہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ کے سامنے کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، ایک بچہ ہے تڑپ رہا ہے، تو آپ بولیں گے کہ اس کی خدمت کرنا، اس کو پانی پلانا، اس کو بچانا میری ذمہ داری نہیں ہے؟ کوئی ایک عام آدمی ہے، بھوکا ہے، آپ کے پاس کھانا ہے، آپ اسے کھانا کھلائیں گے یا نہیں کھلائیں گے؟ اور اگر نہیں کھلائیں گے تو گنہگار ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ہے نا؟ حدیث میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حدیث قدسی، میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا، پڑوسی کے لیے۔ پڑوسی بھوکا رہ جائے اور آپ کھانا کھا لیں تو اللہ آپ سے پوچھے گا۔ آپ کی ساس بھوکی رہ جائے، آپ کی ساس پریشان ہو، تکلیف میں ہو، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی خدمت کر سکتے ہیں، نہیں کریں گے، عیادت نہیں کریں گے، اللہ پوچھے گا نہیں؟ سمپل سوال۔ بخاری مسلم کا واقعہ پڑھیے، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، حضرت زبیر کے بیوی، حواری رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، حضرت صفیہ کے بیٹے زبیر، ان کی بیوی، وہ کہتی ہیں کہ زبیر کے کیا تھے، گھوڑے، میں ان گھوڑوں کے لیے چارہ لانے جاتی تھی مدینہ کے بعد۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ بس یہ بات کو سمیٹ رہا ہوں، تھوڑا آپ لوگ
وقت دیر سے بھی اوپر ہو گیا، بس 3-4 منٹ میں میں یہاں مختصراً وہ واقعہ آپ پڑھ لیجئے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت اسما اپنے شوہر کے گھوڑے کے لیے چارہ لانے جا رہی ہیں۔ شوہر کے گھوڑے کی خدمت اس کی ان کی ذمہ داری تھی کیا؟ ساس ان شوہر کے ماں باپ کی نہیں ہے؟ اور اگر آپ شوہر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پا رہا ہے، آپ اس کی طرف سے کریں گی تو یہ اس کا بھی حق ادا کرنا ہوگا۔ آپ کے شوہر سے آپ کے ماں باپ خوش ہوں آپ کی وجہ سے، یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ یہ بہت بڑا بہت برا ایک امیج بن گیا ہے عالمات کا، جو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، اور عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نیت ہم کر کے آتے ہیں کہ وہ ماحول کو، گھر کو دینی میں ماحول والا بنائیں گی، لیکن یہ نہیں بناتی۔ تو آپ کی عزت و احترام سماج میں اگر ہے تو آپ کی دینداری سے ہے، دینی کردار سے ہے۔ آپ اس وقت جب آپ دین پر خود عمل کریں گی اور ارد گرد میں اپنا یہ کردار امر بالمعروف نہی عن المنکر والا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا انجام کریں گے، تو لوگ آپ کو سر پہ بٹھائیں گے۔ لکھ لیجئے، نیکیوں سے جو عزت ملتی ہے دنیا کی کسی چیز سے، زیب و زینت سے نہیں ملتی۔ آپ کا شوہر آپ کے چہرے اور خوبصورتی کی وجہ سے کچھ دنوں پسند کرے گا کوئی بھی، لیکن آپ کا کردار اگر اسلامی اور دینی ہے تو یقین رکھیے کہ مسلسل اور ہمیشہ کے لیے آپ گھر کے اور لوگوں کے ہر دل عزیز بن جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا تو آپ کے ارد گرد کے لوگ اس کی تو سرزنش کریں گے کہ اس کے ساتھ تم ظلم کر رہے جو اتنی اچھی ہے۔ تو ایک کردار میں نے حضرت خدیجہ، حضرت ہاجرہ کا بتایا۔ حضرت ہاجرہ کے کردار کی وجہ سے صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی جو ہے وہ حج اور عمرے کا رکن بن گئی۔ پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑ رہی تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عائشہ کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ ہاں، اسی طریقے سے آپ ایک کردار تو یہ ہے مومنہ خواتین کا، پھر اس میں عالمات کا، علم کا، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی مسلم خواتین نے کردار نبھائے ہیں۔ راویات حدیث میں ابن عساکر نے کہا کہ میری معلمات میں 80 معلمات ہیں۔ امام ذہبی نے 4000 راویات حدیث کا ذکر کیا، کہا کہ ایک بھی مجروح نہیں ہے ان میں۔ ابن عساکر، تاریخ ابن عساکر 80 جلدوں میں چھپ رہی ہے سعودی عرب میں، 80 جلدوں میں لکھی ہے۔ ان کی اساتذہ میں، معلمات میں 80 سے زیادہ خواتین۔ وہ البدائع والثنائے جو لکھا ہے، ان کی علاء الدین ہے غالباً، حنفی عالم، ان کی بیٹی فاطمہ تھی۔ وہ اپنے باپ کی کتاب لکھنے میں، فتویٰ لکھنے میں مددگار تھی۔ ان کے شوہر سے شادی ہو گئی، ان کو وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، ان کی بھی مدد کرتی تھی کتاب لکھنے میں۔ وہ تو علم میں بھی، کردار میں۔ اب مثالیں میں نہ دیتے ہوئے صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک مثال تو یہ ہے۔ ایک دوسرا نمونہ ایک عورت کا، مسلمان عورت کا نہیں، وہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا، ابو لہب کی بیوی، حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی۔ یہ کافرہ تھی، نبی کی دشمن تھی، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی تھی، اپنے شوہر کا کفر اور نبی کی مخالفت میں ساتھ دینے والی تھی۔ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے مذمتی وحی نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ۔ عورت منفی کردار والی ہو جائے، گناہ میں ساتھ دینے والی بن جائے، تو وہ کیا، ام جمیل، عروہ بنت ابی سفیان ہے نا نام تھا، ہاں، یہ اس کا کردار، ایک کردار یہ ہے۔ کچھ کردار وہ بتایا، ایک کردار یہ ہے۔ تو مسلم سماج میں خاتون کا ایک کردار یہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان عورت ایسے کردار والی ہونا پسند نہیں کرے گی۔ تیسرا نمونہ ہمارے سامنے ایک ہے، قرآن نے جو ذکر کیا، زوجۃ فرعون، ہاں، فرعون کی بیوی، ہاں، یہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ حدیث میں ہے کہ کامل عورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اور یہ مطلب اہل جنت ہے، جنت میں سے ہوں گی، ان کی دعا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عورتیں عام طور سے یہ بات ہوتی ہے کہ کسی کے ماتحت ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں دباؤ کا، لیکن دیکھیے ہمارے سامنے دنیا کا سب سے زیادہ سرکش انسان، انسانی تاریخ میں سرکشوں کی فہرست بنائیں گے تو جو پہلی صف میں جو نام رہیں گے اس میں ایک فرعون ہے، جس نے اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا۔ اس کی بیوی کتنے دباؤ میں رہتی رہی ہوں گی۔ قرآن نے گواہی دی کہ وہ ایمان والی تھی، حضرت آسیہ۔ تو ایک عورت، ایک مومنہ عورت حضرت آسیہ کو سامنے رکھے کہ کتنا زبردست مخالفانہ ماحول رہا ہوگا۔ فرعون کے سامنے بنی اسرائیل کی مجال نہیں تھی، اچھے اچھوں کی مجال نہیں تھی، کھڑے ہو کے آنکھیں میں آنکھیں ڈال سکے، بات کر سکے،
یہ آسیہ ان کی بیوی رہتے ہوئے مومنہ رہی، ایمان والی بن گئی۔ ایک مسلمان عورت کا یہ کردار ہوتا ہے کہ مشکل حالات اور مخالف ماحول میں بھی وہ اللہ رب العالمین کے حق کو جو ہے فراموش نہیں کرتی۔ چوتھا ایک نمونہ ہے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی، اس کا تذکرہ بھی سورہ تحریم کی آخری آیتوں میں ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی، حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی۔ اللہ نے کہا کہ ہمارے دو نیک صالح بندوں کے ماتحت تھیں، لیکن خیانت کی۔ خیانت کیا کی؟ ایمان نہیں لائی، بد کردار نہیں تھی، مددگار تھیں کافروں کی، کفر میں ساتھ دینے والی، اپنے شوہر پر ایمان نہیں لائی، دونوں عذاب کا شکار۔ کانت من الغابرین، قوم لوط کے بارے میں جب پتھروں کی بارش ہوئی، بستی پلٹی گئی، تو حضرت لوط کی بیوی، نبی کی بیوی ہوتے ہوئے۔ اب یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم سماج میں رہتے ہیں تو ہمیں نیکیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ شوہر اگر نیک ہے تو بطور خاص اس کا دست و بازو بننا چاہیے، اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے کہ ارے آپ ہی پیچھے کیوں پڑے ہیں، آپ ہی کیوں لوگوں سے دشمنی مول لیتے، شرک کا راز اور بدعت کی مخالفت کر رہے ہو، لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ نہیں، آپ اس کا ساتھ دیں کہ یہ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، آپ آگے بڑھیں، میں آپ کے لیے آپ کی طاقت بنوں گی، آپ کی کمزوری نہیں۔ تو خواتین اگر ساتھ دیں تو شوہر کے اچھے کاموں میں اس کی مددگار بن سکتی ہیں، حضرت خدیجہ بھی ہیں، اور یہ بھی میں مثال دے رہا ہوں۔ اور دوسرا، اگر یہ مخالفت کرتی ہیں تو یہاں نبی کی بھی بیوی ہو جائے تو پھر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ایک کردار یہ ہے۔ اور پانچواں کردار وہ کردار جس کے نام پر آپ کا مدرسہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا تذکرہ ہوتا ہوگا، اور اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے ایک سورہ مریم، ایک سورہ قرآن میں واحد کسی عورت کا نام ہے تو وہ مریم ہے۔ ہاں، ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا۔ ہاں، یہ تذکرہ آپ پڑھتے ہیں، آپ سوچئے کہ اس ماحول میں حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے جن چیزوں کو ذکر کیا اللہ نے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کا وہ دور ہے، حضرت یحییٰ بعد میں ہوئے، اور پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہاں، لیکن وہ ماحول جو عمومی طور سے آپ پڑھیں گے تو مخالفانہ ماحول ہے، بہت اطاعت و فرما برداری والا ماحول نہیں ہے۔ ایسے میں حضرت مریم اپنی محراب میں عبادت کرتی تھی۔ کیسا شرف اور مقام ملا، سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں پڑھیے۔ پھر اللہ نے ان کو عذرا ہوتے ہوئے معجزانہ طور پر بچہ دیا، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اس کردار میں آپ ان کی نماز، ان کی عبادت دیکھیے کہ ایک عورت، مسلم خاتون اگر کوئی چیز نہیں پاتی ہے تو کم سے کم اپنے رب سے ایک تعلق قائم رکھتی ہے، اور پھر اس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنے اعتبار سے اپنے ایمانی کردار کو نبھاتی ہے۔ یہ میں نے جو مثالیں دی، کچھ صحابیات کی اور کچھ دوسری جو فرعون کی بیوی، یہ الگ الگ کردار ہے۔ اس میں آپ کو اور ہم کو مسلمان کا کردار دیکھنا ہے، اور مسلم خواتین کی حیثیت سے آپ کو ایک مومنہ خواتین، مسلم خواتین کا کردار نبھانا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے نتیجے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے سماج میں مسلم مردوں کی طرح مسلم خواتین کے کردار کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ دنیا پیاسی ہے، دنیا محروم ہے، دنیا گمراہیوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ آپ اس چھوٹی سی جگہ پر رہ کر اپنے آپ کو کمزور اور کمتر نہ سمجھیں، بلکہ دنیا کے جو اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ایوانوں میں آج لوگ کام کر رہے ہیں نا، ان کو ان تعلیمات کی شدید ضرورت ہے جو آج آپ کو یہاں پڑھایا اور پڑھا جا رہا ہے، آپ کو یہ جو سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ اسی میں فلاح ہے، اسی میں دنیا کے لیے امن ہے، چین ہے، سکون ہے، اور اس دنیا کے بعد کامیابی اور نجات ہے جہنم کے بھیانک عذاب سے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ موجودہ سماج میں ہمارے اوپر جتنی بڑی ذمہ داریاں اور ایک مسلم عورت پر جتنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اتنا ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے حوصلوں کو توڑا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کر کے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ مسلمان ہو کر، دیندار ہو کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ اسلام اور مسلمان بن کر اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے، یہاں کی نعمتوں سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ آپ جتنا مسلمان بنیں گی، جتنا ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے گی، اسلامی کردار نبھائیں گی، آپ کو اتنا زیادہ اونچا مقام ملے گا، عزت ملے گی، سعادت اور سکون ملے گا، اور کامیابی ملے گی۔ ہاں، تکلیف آتی ہے، آپ برائی کے راستے چلے تب بھی تکلیف آئے گی، اچھائی کے راستے پہ چلے تب بھی تکلیف آئے گی۔ اس دنیا میں جو دارالامتحان ہے، کوئی انسان چاہے بادشاہ بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے سکھ ہی سکھ ملے، اسے دکھ تو دیکھنا پڑے گا۔
تو دکھ آئیں گے، اس میں والصابرین والصابرات والا ہمارا کردار اگر ہے، ہمارا تعمیر ہے، تو ہم صبر کریں گے، ڈٹ جائیں گے، اللہ کے فیصلے پر قائم رہیں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے۔ لہذا ایک مسلمان عورت کو، اور آج آپ سے میں اپیل کروں گا، ایک بڑا بھائی کہیے، والد کی جگہ سمجھیے، ہاں جو بھی آپ سمجھتی ہیں، اس اعتبار سے دور سے آیا ہوں، اگر آپ لوگ یہ عزم کرتے ہیں میری گفتگو کے بعد کہ ہمیں ایک مسلم خاتون کا کردار سماج میں نبھانا ہے، اور ہمارے بھڑکانے کے لیے جو پروپیگنڈے، جو ارد گرد میں جو چیزیں سجائی جا رہی ہیں، چمکائی جا رہی ہیں، ان سے متاثر ہوئے بغیر ہم یہ دل و دماغ میں بسا لیں گے کہ ہمارے لیے تو اللہ اور رسول بہت ہیں، وہی کافی ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا ہے، ان کے دین کو اختیار کرنا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنے والا، ہم اپنے دائرے میں جو کام انجام دے سکتے ہیں اپنے کردار کی حفاظت کے ساتھ، تو ہم وہ انجام دیں گی۔ ہم یہ عزم کرتی ہیں، اگر آپ یہ عزم کریں اور اللہ سے بار بار دعا کیجیے، کبھی گھمنڈ میں نہیں آئیے۔ ہاں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اپنے دین پر کو قائم رکھ، تکبر سے بچا، ریا دکھاوے سے بچا، تو ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، یہ اللہ سے تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام ایک مسلمان کی حیثیت سے جو ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اسے جاننے، سمجھنے اور اپنی طاقت کے مطابق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی عزت و سعادت دے، اور آخرت میں بھی کامیابی دے، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔